فرمائیے گا امریکہ کی نیول بلٹ اپ، اسٹرائک پریپیئرڈنس کی بات کریں اور بیک چینل مذاکرات، کیا یہ ایک واضح کوریسو ڈپلومیسی ماڈل ہے یا ایک ہائبرڈ اسٹریٹجی جہاں جنگ اور مذاکرات بیک وقت اکٹھے چل رہے ہیں؟ جی میرا خیال ہے ہائبرڈ اسٹریٹجی صحیح آپ نے کہا ہے، دونوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ آئی تھنک کہ انفارچونیٹلی اس وقت مذاکرات میں تھوڑا سا مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ امپاس آ گیا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ ہفتوں میں بہتر صورتحال تھی کمپیئر ٹو جو آج ہے۔ جی ٹھیک، کیونکہ پہلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہوا، وہ بہت خوشائن بات تھی، اس کا نتیجہ بہت اچھا تھا، سیز فائر تھی، لیکن اس کے بعد سے بہت سے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ کافی جلد ایک دوسرا راؤنڈ بھی ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہو پایا۔ اور میرا خیال ہے کہ جو بیسک رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف، ایران میں بھی اور امریکہ کے اندر بھی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے۔ کچھ لوگ جنگ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ امن لانا چاہتے ہیں اور پیس کرنا چاہتے ہیں۔ سو اس کی وجہ سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ کافی واضح ہے، اور پاکستان نے بہت کوشش کی ہے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو برج کرنے کی، لیکن ابھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ہم ہولڈنگ پیٹرن میں ہیں جس میں سیز فائر تو بہرحال مور اور لیس برقرار ہی ہے، لیکن ہم ایک بہت خطرناک نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ اتنا ملٹری بلڈ اپ جب ہو جائے اور دونوں سائڈز کے درمیان ٹرسٹ نہ ہو اور مذاکرات ہو تو رہے ہیں بیک چینل سے لیکن آگے نہیں بڑھ رہے، تو ایک ذرا تشویشناک صورتحال ہے۔ اگر گراؤنڈ انڈیکیٹرز کی میں بات کروں، جیسے فورس پوزیشننگ کی بات کر لیں، ایسکلیشن سگنلز کی بات کر لیں، اس کو دیکھتے ہوئے کیا امریکہ واقعی لمیٹڈ سٹرائکس کے لیے آپریشنل ریڈینس میں ہے یا یہ صرف پریشر سگنلنگ ہے؟ اس کو کیسے آپ پھر نریٹ کریں گی؟ تو اگین میں یہی کہوں گی کہ امریکہ کے اندر اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے، اور اسرائیل کی بہت کوشش ہے کہ یہ دوبارہ ہم جنگ کی طرف جائیں، کیونکہ اسرائیل تو شروع سے پہلے بھی امریکہ میں اسرائیل نے اس کو مس لیڈ کیا ہے اس جنگ کی طرف، اور اسرائیل بہت پیسے خرچتا ہے امریکہ کے اندر اپنی بات منوانے کے لیے، اور بلیک میل بھی یوز کرتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے۔ تو اب صدر ٹرمپ جو ہیں ان کے یہ کنسیڈریشنز ہوں گے کہ آگے مڈ ٹرمز آ رہے ہیں، ان کی پاپولیرٹی آلریڈی نیچے جا رہی ہے، یہ جنگ پاپولر نہیں ہے امریکہ کے اندر۔ ماضی میں جو ہم نے جنگیں دیکھی جس میں امریکہ نے حصہ لیا، اس میں بہت زیادہ اپروول تھا جنگ کے لیے، اور آج بہت کم ہے اس کی نسبت، لیکن بہرحال وہ اسرائیلی لابی بہت اسٹرانگ ہے امریکہ کے اندر۔ تو اور ان کے ریسنٹلی ان کے جنرلز نے ان کو بریفنگ دی، اب مجھے اس بات کا تو علم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن یہ سننے میں ضرور آ رہا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ پھر کوئی لمیٹڈ سٹرائکس کر دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سٹرائکس ایک دفعہ کر دیں تو پھر وہ لمیٹڈ تو نہیں رہیں گی، ایران یقیناً جواب دے گا، اور پھر وہ جواب موسٹ پروبیبلی جی سی سی کو بھی ہٹ کر سکتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ خلیجی ممالک جو عرب خلیجی ممالک ہیں اس کے اندر بھی بہت ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے، یو اے اسرائیل کے بہت قریب ہوتا جا رہا ہے، اور یو اے ای کی بھی شاید یہی خواہش ہے کہ یہ جنگ بے شک چلتی رہے، تو ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن سامنے آ رہی ہے۔ لیکن ذرا یہ بھی فرمائیے گا امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دس وار کیا ہے؟ اور یہ جو بات اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ سیکرٹری ڈیفنس پیٹ ہیگسیت سے یہ بات پوچھی جا رہی تھی، کیا ملٹری کے پاس کوئی پلان تھا کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا جائے گا اور آپ اس کو بلاکیڈ کر دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو پورا کنٹرول ہے 90% پلس دیٹس ود ایران، ناٹ ود یو ایس۔ اس صورتحال میں ایک سچویشن، ایک فکس سچویشن کے اندر امریکہ بھی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں امریکہ اس وار کو، اور کیا واقعی ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے اسپیشلی ود ریسپیکٹ ٹو ایران؟ جی آئی تھنک ہوئی ہے، اور اگین میں کہوں گی کہ یہ اسرائیل کی باتوں میں آ جانا اس دفعہ امریکہ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا ہے، کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کا کنٹرول بیسکلی ایران کے پاس ہے۔ انہوں نے اب کاؤنٹر بلاکیڈ کی ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایران کو بھی ہٹ کر رہی ہے۔ وہ
جب آپ جنگ میں حصہ انٹر کر جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ پریڈکشن کرنا ہمیشہ کہ آپ کا دوسرا فریق کیا کرے گا، کیسا رسپونڈ کرے گا، اس کو ہمیشہ پہلے سے بوجھ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو امریکہ کے جو ہدف تھے اس جنگ میں جانے کے وہ تو بالکل مختلف تھے. وہ تو یہ تھے کہ جی آپ ایران میں ہم رجیم چینج کر دیں گے، ان کا نیوکلیئر پروگرام بالکل ختم کر دیں گے اور ایک فرینڈلی گورنمنٹ لا کے تو اسرائیل کا کے لیے آسانی پیدا کریں گے خطے کے اندر. تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے برعکس یہ ہوا کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز کو بلاک کر دیا اور پھر جی سی سی کنٹریز کو اچھا خاصا ہٹ کیا، اسرائیل کو بھی ہٹ کیا. لیکن ایک ایران نے گلوبل اکانومی کو بیسکلی اپنا ریئیکشن گلوبل اکانومی کی طرف ان کا اشارہ تھا، بیکاز ان کو پچھلے 40 سال سے گلوبل اکانومی کا حصہ نہیں بنانے دیا. تو ایران کو اس بات کا میرا خیال ہے کافی غصہ تھا، اور وہ غصہ انہوں نے اس طرح نکالا جو کہ ایک ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو کافی کامیاب اسٹریٹجی. لیکن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن اس میں جی آپ پلیز کنٹینیو کیجئے. جی یہ کہنا تھا کہ اب بات یہ ہے کہ ایران نے جتنے گینز کر لیے اور یقیناً ایران کے گینز ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر، اب اگر وہ گینز وہ کنسولیڈیٹ کر لیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں کہ ٹرمپ کو ایک آف ریمپ جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں چاہیے اس وقت، تو شاید ان دا لانگ رن ہر ایک کے لیے خطے میں بہتر ہو. لیکن میں سمجھتی ہوں انا کا بھی مسئلہ ہے دونوں طرف، نہ صرف ایران میں سیریس قسم کا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن اگر جو میں اس بات کو سمجھ رہے ہیں ہم لوگ، اگر یہ جیو اکنامک فیز ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکنامک پریشر خود ایک افیکٹو ویپن بن چکا ہے وداؤٹ فارمل بلاکیڈ؟ آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ جیسے جو ایران اگر بلاکیڈ نہ کرے؟ جی دیکھیں نا، ایک یہ پوری جو کانفلکٹ ہے یہ اگر جیو اکنامک فیز میں داخل ہو چکا ہے تو اس کے بعد یہ جو اکنامک پریشر ہے یہ خود ایک افیکٹو ویپن بن چکا ہے وداؤٹ فارمل بلاکیڈ. ہاں، I think economics has been a huge part of this from the beginning. I mean, ایران کو تو جو اتنے سینکشنز لگائے گئے اور جو اتنے ان کے ایسٹس فریز کیے تو وہ ایک قسم کا اکنامک وارفیئر ہی تھا نا جو پچھلے 40 سال سے ایران سہ رہا تھا. بالکل. اب پھر اوباما، جب صدر اوباما پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، تو اس وقت پالیسی بدل رہی تھی، تبدیل ہو رہی تھی. جو نیتن یاہو جو ہیں اسرائیل کے، ان کو اوباما کے ساتھ ان کی بالکل نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی کہ اوباما ایران سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے اور امریکہ اور ایران کے ریلیشنز تھو رہے ہیں. اور اس وقت اتفاق سے ایران میں بھی ایسی حکومت تھی جو کہ بہت زیادہ اس بات کے حق میں تھی کہ جی امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے، ہمیں گلوبل اکانومی کا حصہ ہونا چاہیے. تو وہ بہت مثبت قدم اٹھایا تھا اوباما نے، جو JCPOA پہ سائن ہو گیا تھا، اور وہ ایک نظام کے تحت ان کے نیوکلیئر پروگرام کو مانیٹرنگ بھی ہو رہی تھی اور ایران آہستہ آہستہ اس کے تعلقات بہتر ہو رہے تھے مغربی دنیا سے. لیکن پھر صدر ٹرمپ جب آئے، اور اس میں انیشلی میں کہوں گی کہ ان کو تھوڑی سی کچھ چند GCC ممالک کی طرف سے اس بات کی انکریجمنٹ بھی تھی کہ آپ ایران پہ ایک ہارڈ لائن لیں، لیکن اس کا نتیجہ بہت برا نکلا ہے، نہ صرف امریکہ کے لیے اور خلیجی ممالک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، کیونکہ گلوبل انرجی روٹس ڈسٹرپٹ ہو گئے ہیں. اور اب اکنامکس اس پوری جنگ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یقیناً. دونوں طرف جب انہوں نے بھی جو ہٹ کیا ہے وہ اکانومی پہ کیا ہے، اور یہ بھی جو آئندہ سوچ رہے ہیں، ایک سوچ یہ بھی ہے امریکہ کے اندر کہ دوبارہ کینیٹک وار کی طرف نہ جائیں، لیکن ایران اکنامکلی سکویز کریں.